اولاد کی تربیت کے جو اجزاء تھے وہ 4-5 ہیں، یعنی ماں باپ، استاد معلمین، ممبر و محراب اور معاشرے کے تمام افراد۔ لیکن معاشرے نے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی کسی کو کہنے کا دور ہی نہیں رہا۔ یہ بات سننے کو ملتی ہے نا، کسی کو کہنے کا دور۔ آج کل تے اپنے پتر نہیں مانتے جی، کسی نے کیوں کہیے، ہم کیوں برا بنے۔ تو معاشرے نے جو ہے وہ دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں استاد پروفیسر وہ بھی کہتے ہیں جی بس وہ تو ہمارے پاس آ کے پیریڈ پڑھ لیں تو یہ بڑی غنیمت ہے۔ آج کوئی دور ہے کسی کو بات کرنے کا؟ تربیت سے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ مسجد و محراب کے ممبر، انہوں نے بھی دیگر موضوعات اختیار کر لیے اور انہوں نے تربیتی عمل یہ بھی چھوڑ دیا۔ رہ گئے اب ماں باپ۔ تو سارے ماں باپ اتنے زیرک اور سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ حکمت کے ساتھ کر سکیں، لیکن جب باہر سے غلط تربیت مل رہی ہو اور معاشرہ ہی جو ہے وہ اس خرابی میں جکڑا ہوا ہو تو ماں باپ کی محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ باہر سے بچے جو چیزیں اخذ کر کے آتے ہیں تو وہ ماں باپ کو تو سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا پتا، یہ تو دکیا نوز ہے، یہ تو پرانے ذہن کے لوگ ہیں، انہیں کیا پتا۔ تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے، شوخ چشم ہو جاتے ہیں، گستاخ اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے اور وہ ماں باپ کی بات مانے اور شرم کریں، حیا کریں، کوئی غیرت ان میں ہو تو وہ ماں باپ کی بات مان لیں تو اچھی بات ہے۔ اب پورے معاشرے نے مل کے اپنی نسل کی تربیت کرنی تھی، اور یہ جو رویہ کہ ہمیں کیا لگے جی اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چلنی، کسی کو کہنے کا دور رہا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مل کے سفر کر رہے تھے اور کشتی میں اپنی اپنی جگہ انہوں نے مقرر کر لی، اپنا بستر لگا لیا۔ ایک آدمی کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے اپنی جگہ پہ، تو سارے اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد جب سوراخ ہوگا تو نیچے سے پانی آئے گا جس سے وہ سوراخ کرنے والا بھی ڈوبے گا اور یہ ساتھ بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے، پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ اب ان کا حق کیا ہے کہ اسے غصہ لگے یا اسے ناراضگی ہو یا وہ خوش ہو، اس کا ہاتھ پکڑے، اس کو روکیں کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ نہ کہیں کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یہ چھلنی ہمیں کیا لگے۔ تو اگر اس کو آزادی دے دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس ڈر سے کہ یہ آگے سے الجھے گا تو ہم کیوں اس کو کہیں، تو وہ سوراخ کرے گا تو پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ اصل ہوا یہ ہے کہ پورا معاشرہ کہتا ہے جی ہمیں کیا لگے، سانو کی لگے، سارا معاشرہ ڈوب گیا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ گلیوں میں شیطان ناچ رہا ہے، اولادیں آوارہ ہو گئی ہیں، معاشرہ پورا اس عمل میں شریک ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کوشش کرنی ہے۔ اگر میں کسی کے بچے کو سمجھاؤں گا تو کوئی میرے بیٹے کو سمجھائے گا، لیکن جب میں نہیں کروں گا تو کوئی میرے لیے نہیں کرے گا۔ تو پھر ایک دوسرے نے مل کر کے جو معاشرہ تعمیر کرنا تھا اور اچھی نسل کی تشکیل کرنی تھی وہ عمل رک گیا۔ ایک مسلم معاشرہ ہمیں جو بتاتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا تواسو، حق کی وصیت، یعنی بچہ گھر ہو تو ماں کہے، باپ کہے، بڑا بھائی کہے، ہمسایہ بات کرے، گلی محلے کے اندر کوئی بوڑھا ملے تو وہ نصیحت کرے، اور اس کے بعد سکول گیا ہے تو استاد نصیحت کرے، مسجد میں گیا ہے تو امام مسجد نصیحت کرے۔ تو جب نصیحت کا یہ تسلسل ہوگا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ بچہ سدھرے نہ سنورے نہ، لیکن 10 خراب کرنے والے ہوں، ایک صحیح کرنے والا ہو تو کبھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے اس کی کرم نوازی سے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان کی جسمانی نشت کے لیے، ان کی اخلاقی تربیت کے لیے، ان کے قول و فعل اور ان کے عمل، ان کے رویوں پر ماں باپ کو غور کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ اپنی اولاد کو نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، حضور کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ تیسری بات میرے حضور نے فرمایا وتلاوت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھاؤ۔ روزانہ دن کا آغاز ہی نہ ہو جب قرآن نہ پڑھا جائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، آپ کی اولادوں کو اللہ کا ولی بنائے، اور آپ سب میرے لیے دعا کرے اللہ میری اولادوں کو بھی صالحیت کا نور عطا کرے، اور اللہ پوری امت مسلمہ کے بیٹوں کو بیٹیوں کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، نیک اور صالح بنائے، اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو۔